نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کے اندر رمضان المبارک کا آخری جمعے کا بیان ریکارڈ فرما رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہترین واعظ آ گیا ہے۔ تو قرآن حکیم کو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ بہترین واعظ، نصیحت۔ اور واعظ اور نصیحت کا کیا کام ہوتا ہے؟ واعظ اور نصیحت اس طرح ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے دلوں کا نرم ہونا ضروری ہے۔ اگر دل سخت ہوتے ہیں تو اس پر کوئی خیر کی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان کیا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، ثم قست قلوبہم، کہ پھر ان کے دل جو ہے سخت ہو گئے۔ جب دل سخت ہوتے ہیں تو اس پہ کوئی بھی خیر کی بات داخل نہیں ہوتی ہے۔ یہ گوشت کا لوتھڑا جب سخت ہوتا ہے تو پھر اس میں کوئی خیر کی بات داخل نہیں ہوتی۔ تو جب اس کے لیے دلوں کو گداز کرنا پڑے گا، نرم کرنا پڑے گا۔ اگر یہ چٹیل فرش ہے، اس کے اوپر 1 بالٹی ڈول پانی کا میں ڈالوں تو 1 بوند بھی زمین کے اندر جذب نہیں ہوگی۔ اور اگر یہاں پر ہل چلا دیا جائے، پہلے زمین کو گداز کر دیا جائے، پھر اس پر آپ پانی ڈالیں گے تو بات چلے گی۔ تو فرمایا کہ دلوں کو نرم کرنے کے لیے یہ قرآن حکیم آ گیا ہے۔ واعظ اور نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، لوگ اس کو اپنے قریب محسوس کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے انسانوں، اے لوگوں، اس رمضان کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے بہترین واعظ، بہترین نصیحت تمہارے رب کی طرف سے بھیج دی گئی۔ اور آگے فرمایا شفاء لما فی الصدور، یہ لوگوں کے دلوں کے لیے شفا ہے۔ ایک تو ہوتی ہے دوا اور ایک ہوتی ہے شفا۔ دوا آپ کھاتے ہیں اللہ کے حکم سے، اگر چاہے تو وہ شفا کرے، چاہے تو نہ کرے۔ لیکن ایک ہی شفا، ڈائریکٹ شفا۔ بھائی کوئی شخص میڈیکل پہ گیا، وہاں سے وہ دوا لیا، پھر وہ اللہ کا حکم ہوگا تو شفا دے گی، نہیں تو نہیں دے گی۔ اور ایک اگر آپ ڈائریکٹ شفا لیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈائریکٹ شفا دیا ہے۔ جہاں ایک بات یہ بتایا جا رہی ہے کہ تمہارے دلوں میں جو روگ ہے تو یہ اس کے لیے شفا ہے۔ اب یہ روگ جو ہے یہ ظاہری بیماری بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو روگ اندرونی ہے، بغض رکھنا، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، ایک دوسرے سے عداوت رکھنا، ایک دوسرے کے لیے غلط سوچنا، گمان کرنا، تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اس کے لیے قرآن حکیم شفا ہے۔ اگر قرآن حکیم کو ڈوب کر، میں نے لفظ استعمال کیا ہے ڈوب کر، اگر انسان پڑھے گا، یعنی اس کے ترجمے کے ساتھ، اس کے مفاہیم کو سمجھتے ہوئے، اس کے مفاہیم کو اپنے دلوں میں اتارتے ہوئے اگر پڑھے گا تو دل گداز ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام دلوں پر اثر کرتا ہے۔ کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کنفیوز ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ مجھے دوسرے سے سن کے تشفی ملتی ہے، مجھے قرآن سنائیے۔ لہٰذا انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب سورہ نساء کو پڑھتے ہوئے وہ جب آیت نمبر 41 پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن کہ جس دن ہم ہر امت میں سے ایک رسول کو کھڑا کریں گے، شہادت گواہی دینے والا بنا کر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کھڑا کیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبک حسبک حسبک، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ تو راوی کہتے ہیں جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ لہٰذا آپ یہ غور کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرما دیا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ دیکھیے کیا کیا کلام بتایا جا رہا ہے، 4 چیزیں آپ سے اللہ بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، واضح بہترین نصیحت ہے، تمہارے لیے شفا ہے اور تمہارے لیے ہدایت ہے اور تمہارے لیے رحمت ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت بڑا فضل ہوا ہے کہ آپ کو یہ قرآن عطا کر دیا گیا ہے، یہ تو فضل کبیر ہوا ہے، بہت بڑا فضل ہوا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہوا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو پھر خوشیاں منانی ہے تو اس پر مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ تو نوجوانوں، آج قرآن حکیم کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا کہ بھیا گھر میں ایسی جگہ رکھنا کسی کا ہاتھ نہیں پہنچے، اور گھر کا کوئی بزرگ اصول ثواب کے لیے پڑھ لیتا ہے، اور اب یہ اصول ثواب کے لیے بھی نہیں پڑھا جا رہا بلکہ اصال ثواب کے لیے پڑھا جا رہا ہے۔ پڑھا اور وہ بھی پہنچا دیا، بخش دیا، یا پھر مردے کی جان نکالنے کے لیے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، یا پھر جہیز میں دینے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کو اٹھائیے، اس کو غور سے پڑھیے، اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیے تاکہ پتہ چلے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، میرے لیے کیا احکام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اب قوموں کے فیصلے اس قرآن حکیم کی بنیاد پر ہوں گے۔ اگر قرآن لے کر اٹھیں گے تو سر بلند ہوں گے، اور قرآن کو پیٹ دکھائیں گے تو ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ آج دنیا کی ذلت اور دنیا کی رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا، قرآن حکیم کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ فرقان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے یا رب میری قوم نے اس قرآن سے ہجرت کر لی تھی، قرآن سے پیٹ پھیر لی تھی۔ ایک حدیث سناؤں گا، بات ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حضرت عبیدہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، اے قرآن والوں قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا۔ دیکھیے کیا تشبیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، یہ قرآن والوں قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا۔ یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوہ حق تلاوتہ من آناء اللیل والنہار، بلکہ اس کی تلاوت کرنا جیسا کہ تلاوت کا حق ہے دن کے وقتوں میں بھی رات کے وقتوں میں۔ وافشوہ، اور اسی کو پھیلانا، اسی کا پرچار کرنا۔ وتغنوہ، اور اس کو اپنی آوازوں سے مزین کرنا۔ وتفکروا ما فیہ لعلکم تفلحون، اور اس میں غور و فکر کرنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ 4-5 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور مثال کا ایسے دی تکیے سے، یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، یا قرآن والوں قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا۔ اب تکیے کا کیا یوز ہوتا ہے؟ تکیے کو ہم نظر سے پیچھے رکھتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ اس قرآن حکیم کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیں۔ تکیے سے ہم ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ قرآن سے تم ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤ، خزانے کے سانپ بن کر بیٹھ جاؤ، نہ خود فائدہ اٹھاؤ نہ لوگوں کو اٹھانے دو۔ تکیے کا کیا یوز ہوتا ہے؟ تکیے کو جب ضرورت ہوتی ہے تب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ جب تمہیں ضرورت پڑے، جب تم قسمیں کھانے کے لیے اور حلف اٹھانے کے لیے قرآن کی طرف دوڑو۔ یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، اے قرآن والو قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا۔ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بلکہ اس کی تلاوت کرنا جیسا کہ تلاوت کا حق ہے، اور تلاوت کے معنی پڑھنا نہیں ہوتا ہے۔ پڑھنے کے لیے تو قرآن حکیم میں لفظ پہلے سے موجود ہے، اقرا، پڑھو، قرآت اچھا سے پڑھنا۔ تو تلا یتلو کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے آنا، جو کچھ بھی پڑھا ہے اس پر عمل شروع ہو جائے، فالو کرنا، جو قرآن پڑھا اس کو فالو کرنا۔ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اس کی تلاوت کرنا یعنی اس کو اپنی مسئلے راہ بنانا، اس پر عمل کرنا، اس کے اوپر چلنا، اس کے احکام کو آبزرو کرنا، اس پر چلنا، اس کے احکام کو قبول کرنا، اس پر چلنا۔ دن رات میں قرآن کی طرف آپ کا ہر قدم جو ہے آگے رکھنے سے پہلے یہ سوچے کہ یہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف تو نہیں ہے، یہ حضور کی تعلیمات کے خلاف تو نہیں ہے۔ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَافْشُوهُ، اور اسی کو پھیلانا، اسی کا پرچار پرسار کرنا، اسی کی دعوت و تبلیغ کرنا، اسی سے دعوت و تبلیغ کرنا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کیجئے، پہنچائیے اس کو جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے اس سے تبلیغ کیجئے۔ تو اسی کو پھیلانا ہے، اسی کا پرچار کرنا ہے۔ وَتَغَنُّوهُ، اور اس کو اپنی آوازوں سے مزین کرنا۔ وَتَفَكَّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس میں غور و فکر کرنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو نوجوانوں، یہ لاک ڈاؤن کے اندر ہمیں موقع ملا، ہم نے قرآن حکیم کو بہت نزدیک سے سنا،
اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. اب یہ 1 مہینے کا ہمارا ٹریننگ پروگرام تھا. یہ اس لیے تھا کہ باقی کے 11 مہینے یہی عمل ہمارا رہے, ہم اس کو قرآن کو حرز جا بنائیں. بات ختم کروں گا چونکہ یہ آخری جمعہ ہے. آپ کو بتا دوں کہ صدقہ فطر ادا کیا جانا چاہیے. ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے, خواہ وہ مالدار ہو خواہ نہ ہو, چاہے بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو عورت ہو مرد ہو بالغ ہو نابالغ ہو, سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے. صدقہ فطر کم سے کم جو ریٹ ہے علماء کرام نے جو بتائی ہے وہ 40 روپے بتائی ہے, لیکن انسان صدقہ فطر اپنے معیار کے حساب سے دے. جس معیار کا وہ کھانا کھاتا ہے اس معیار کے حساب سے دے, یعنی کہ وہ کھجوروں کے ساتھ کے برابر بھی پیسے ہو سکتے ہیں, منقوں کے برابر بھی پیسے ہو سکتے ہیں, وہ سب چیز آپ کے علم میں ہے. لیکن صدقہ فطر کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صدقہ فطر, اصل میں صدقہ فطر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ روزے کے اندر جو کوئی کمی کوتاہی ہو جائے یا غریبوں کی فراوانی کے لیے, ان کی ترقی کے لیے, ان کو آگے بڑھانے کے لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے. اگر کوئی شخص صدقہ فطر نماز کے پہلے, عید کی نماز سے پہلے دیتا ہے تو گویا کہ وہ زکوٰۃ کی طرح قبول کیا جائے گا, اور کوئی شخص اگر عید کی نماز کے بعد دیتا ہے تو ایک صدقے کی طرح کیا جائے گا. یہ حدیث کا مفہوم تھا. اللہ رب العزت کے سننے سادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.